ایک دفعہ کا ذکر ہے، گاؤں میں ایک پریوار رہتا تھا جو بہت ہی غریب تھا، جس کی وجہ سے ان کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہ تھا۔ جی سنتے ہو، گھر میں کوئی بھی راشن نہیں بچا، بچی کل سے بھوکی ہے، ہمارے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں۔ تم گھبراؤ نہیں، میں کچھ نہ کچھ کرتا ہوں، ابھی کام میرے پاس نہیں ہے، میں باہر جاتا ہوں، کچھ نہ کچھ انتظام کھانے کا آج کر کے آؤں گا۔ اسلام بہت ہی پریشان ہوتا ہے اور پریشانی میں گھر سے نکل جاتا ہے اور دعا کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ کوئی نہ کوئی آج مدد مل جائے۔ اسی طرح اس کے سامنے اس کا دوست آ جاتا ہے۔ اسلام تم گھبراؤ نہیں، مجھے پتہ ہے تیرے حالات کا، چلتے ہیں ایک سیٹھ کے پاس، وہ تمہیں کام ضرور دے دے گا۔ اور اس طرح سے اشفاق اپنے دوست اسلم کو سیٹھ کی حویلی پر لے کر جاتا ہے تاکہ سیٹھ کوئی نہ کوئی ہماری مدد کر دے۔ وہ تھوڑی دیر انتظار کرتے ہیں، اس کے بعد سیٹھ بھی آ جاتا ہے۔ ہاں بھائی اشفاق اور اسلم، بتاؤ کیا کام ہے، کس لیے مجھے بلوایا ہے؟ میں ذرا جلدی میں ہوں، اپنے جلدی سے کام بتاؤ اور مجھے جانے دو، مجھے بہت سارے کام ہے۔ ارے سیٹھ کام تو کوئی نہیں، میرا دوست کا فی الحال کوئی کام نہیں، اس کے گھر میں بھی راشن نہیں، اس کی بچی بھی کل سے بھوکی ہے، تو مہربانی ہو سکے اسے کوئی کام دے دو، تمہاری بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ ہاں سیٹھ میرے پاس کوئی کام نہیں ہے، میری بچی ایک دن سے بھوکی ہے، جو بھی تم کام دو گے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں، بس تم مجھے کوئی بھی کام۔ ارے اسلم، میں نے یہاں پر کوئی نوکری کا دفتر کھول رکھا ہے، میرے پاس کوئی نوکری نہیں ہے، فی الحال یہاں سے جاؤ، میرے اور بھی ملازم بہت ہیں، ان کو بھی کوئی کام نہیں ملتا، تم یہاں سے چلے جاؤ، جب کوئی کام ہوگا تو میں تمہیں ضرور بتا دوں گا۔ اور اس کے ساتھ سیٹھ بھی بہت ہی سنا کر چلا جاتا ہے اور اسلم بھی کوئی کام نہیں بنتا تو باہر چلا جاتا ہے۔ ارے اشفاق، مجھے کوئی کام نہیں ملے گا، میری تو قسمت ہی ایسی ہے، آج میں راشن بھی گھر نہیں لے کر جاؤں گا، میری بچی بھوک سے مر جائے گی، میں کیا کروں، مجھے بتاؤ کوئی نہ کوئی اس کا حل۔ ارے اسلم تم ٹینشن نہ لو، میں اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالتا ہوں، تم ایسا کرو ایک ہفتے کے لیے میں تمہیں اپنے گھر سے راشن دے دوں گا، اور میری ایک زمین پڑی ہے وہ بہت ہی بنجر ہے، اس پر محنت کرنی پڑے گی لیکن وہ بہت ہی فائدہ دے گی۔